کیا آپ خدا کو جانتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون ہے؟ اس نے آپ کے لیے کیا کیا ہے؟ وہ کیوں ہم میں دلچسپی رکھتا ہے؟ کیوں وہ ہر وقت میری دعاؤں کا انتظار کرتا ہے؟ وہ جو خالق اعظم الفا اور اومیگا ہے، اس کے مقابلے میں میری اوقات کیا ہے؟ یہ ایک بڑا خیال ہوگا۔ ہاں، میرے لیے خدا سب کچھ ہے۔ میری زندگی میں کئی ایسے لمحات آئے جب میں بے سکونی کا شکار ہو جاتا اور بہت سے سوالات مجھے الجھا دیتے، یعنی میں بازوؤں اور ٹانگوں کے بغیر کیوں؟ میں نے خدا سے کہا، میرے ساتھ ایسا کیوں؟ کیا آپ جانتے ہیں، ہم خدا کے پاس تب جاتے ہیں جب حالات مشکل ہوں۔ اگر میں اپنے کسی دوست کے پاس صرف ضرورت کے وقت ہی جاؤں تو یہ ہرگز دوستی نہیں ہوگی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ آپ کو سننے میں دلچسپی رکھتا ہے؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ اس دنیا کے آغاز سے بھی پہلے اس کے ذہن میں تھے اور وہ آپ کی پیدائش سے پیشتر آپ سے واقف ہے؟ یہی ایک حیرت انگیز شادمانی تھی جو 15 سال کی عمر میں مجھے ملی، یعنی میری ان کمزوریوں میں کوئی ہے جو میرے ساتھ ہے۔ کون ہے جو تمام حالات میں میرے ساتھ ہے، جو میرے تمام حالات سے بھی بڑا ہے، میرے والدین سے بھی بڑا؟ یقیناً میرے والدین مجھ سے بے حد محبت کرتے رہے۔ انہوں نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا۔ وہ کبھی مجھے چھوڑنے والے نہیں تھے، لیکن وہ کسی بھی چیز کو تبدیل نہیں کر سکتے تھے اور نہ ہی میرے دل کو شفا دے سکتے تھے۔ واحد خدا تھا جو یہ کر سکتا تھا۔ کیسی خوشی کی بات ہے کہ وہ مجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ اسی لیے اس نے میرے گناہوں کی وجہ سے اپنے اکلوتے بیٹے کو اس دنیا میں بھیج دیا کہ صلیب پر جان دے۔ میں کون ہوں کہ خدا مجھ سے باتیں کرنے کا منتظر رہتا ہے اور اپنا بیٹا دے دیا کہ وہ میرے لیے صلیب پر مرے۔ یسوع مسیح میرے گناہوں کے لیے مرا، لیکن یوحنا 3:16 میں لکھا ہے، وہ آیا کہ دنیا کو بچائے۔ خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے ہمیں بچایا۔ آیت 17 کہتی ہے کہ یسوع دنیا میں اس لیے نہیں آیا کہ دنیا کی عدالت کرے، بلکہ وہ آیا کہ دنیا کو بچائے۔ اور دنیا کہتی ہے، اوہ، یہ تو زبردست بات ہے۔ صرف خداوند ہی حقیقی زندگی کا راستہ ہے۔ ہاں، یہ اس لیے کہ صرف وہی تھا جو ہمارے گناہوں کی خاطر اپنی جان دیتا۔ وہ تھا جس نے دعویٰ کیا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ وہی واحد پاک تھا۔ وہی تھا جس نے شیطان کا روبرو سامنا کیا۔ وہی تھا جو مردوں میں سے جی اٹھا۔ جب میں خدا پر ایمان لایا اور اسے اپنا نجات دہندہ قبول کیا تو میں نے اسے ایک دوست کی طرح پایا۔ اسی روح میں جس نے یسوع کو مردوں میں سے زندہ کیا، وہی روح مجھے بھی مردوں میں سے زندہ کرے گا۔ کیسی اچھی خبر ہے کہ میں اب مروں گا نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں یہ میری آخری سانس ہو، لیکن مجھے اس پر اعتماد ہے۔ اعتماد نہ صرف نجات کا بلکہ ابدی آرام اور قوت کا، جہاں میں اس سے گفتگو کر سکوں گا۔ شاید میں آپ کے ساتھ بھلائی کروں، لیکن یہ اس اگلی دنیا میں خدا کی نسبت کچھ بھی نہیں ہے۔ شاید میں دوسروں کی نسبت بہتر ہوں، لیکن ہر اچھے سے اچھا اور برے سے برا موجود ہوتا ہے۔ اس لیے ہم بائبل کی طرف رجوع ہوتے ہیں، جہاں ہم لوگوں کی بجائے بائبل کے ساتھ اپنا موازنہ کرتے ہیں۔ آپ سوچتے ہیں کہ بازوؤں اور ٹانگوں کا نہ ہونا مسئلہ ہے؟ خدا کو نہ جاننا اس سے بھی بڑا مسئلہ ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ خدا کو جانیں۔ ابھی بہت دیر نہیں ہوئی، ہاں، کل کا کچھ پتہ نہیں، اس لیے آپ آج ہی کہہ سکتے ہیں، اے خدا، اگر تو موجود ہے اور اگر تیرے پاس میرے لیے کوئی منصوبہ ہے تو آج میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ منصوبہ کیا ہے۔ خدا کو جاننے کے بارے میں خوبصورت بات یہ جاننا ہے کہ اس نے کیا کہا، یہ جانتے ہوئے کہ وہ مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے، اس بارے میں کہ وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا
जैसे मैं कितनी ही बार नाकाम हूं, वो अब भी मुझसे मोहब्बत करता है और मैं हर रोज ज़ेरे तामीर हूं। निक खुदा को नाकाम करता है, लेकिन खुदा का फजल उस वक्त तक काफी है जब तक मैं अपने अंदर भूख रखता हूं। और ये किसी काम को करने की मानिद नहीं है, बल्कि ये एक मोहब्बत जो मैं खुदा से करता हूं और खुदा मुझसे करता है। और जब हम एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त गुजारते हैं तो मैं हर रोज उससे ज्यादा मोहब्बत करता हूं। सबसे ज्यादा दिलचस्पी की बात जो मैं आज भी कर सकता हूं वो ये है कि मैं और मेरा खानदान खुदा की मोहब्बत के बारे में कुछ और जाने। वो इसको जानने के लिए आपको ईमान दे सकता है अगर आप उससे मदद मांगे। वो सच में आपको ईमान देगा। ईमान कोई अजर नहीं है जो कमाया गया है, बल्कि ईमान एक तोहफा है जो दिया गया है। वो तमाम चीजों से बढ़कर आपसे मोहब्बत करता है। आज मैं भी ये चाहता हूं कि आप खुदा को जानें।